علم کیا ہے، علم کی اقسام کون کون سی ہیں، کیا قرآن و حدیث کو ہی علم کہا جاتا ہے، باقی معلومات نہیں. اس پہ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. علم کی بیسیکلی تو دو اقسام ہیں، ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج. ریویلڈ نالج وہ ہے جو وحی کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کیا اپنے پیغمبروں کے ذریعے. ایکوائرڈ نالج وہ ہے جو دنیا میں آپ تجربات کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، سائنس کا علم. اس لیے ہم اسے کہتے ہیں نا دا نالج obtained تھرو آبزرویشنس اینڈ ایکسپیریمنٹس. یعنی جو آپ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور جو ایکسپیریمنٹ کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں وہ سائنس کا علم ہے. تو علوم اسلام میں دو ہی ہیں، ریویلڈ نالج قرآن و سنت کا علم جو وحی کے ذریعے پیغمبروں کو دیا جاتا ہے، اور باقی جو آپ دنیا میں ایکوائرڈ نالج حاصل کرتے ہیں. تیسرا علم کوئی نہیں ہے، اور یہ دونوں علوم اللہ ہی کی جانب سے ہیں. اور انہی دونوں علوم کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ تمام چیزوں کے نام انہیں سکھا دیے. آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ڈسکوری ہوتی ہے نا، تو آپ کوئی چیز ڈسکور کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کا نام رکھتے ہیں اور پھر سارے معاملات آگے لے کے چلتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب کبھی بھی انبیاء کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انبیاء کرام کو بھیجا، ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، اور یہ سارے کا سارا نالج اس طریقے سے ٹرانسفر ہوا. اس میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، لہٰذا یہ یاد رکھیے گا، دنیا میں ایگزسٹ کرنے والی کوئی بھی چیز، کوئی بھی نالج، کوئی بھی دعویٰ یا تو سائنس سے سپورٹڈ ہونا چاہیے یا پھر وحی سے سپورٹڈ ہونا چاہیے. اگر ان دو چیزوں سے باہر کوئی چیز ہے تو اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. مثلا کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ نحوست کی دلیل ہے، یہ مشہور ہے نا. یا تو اسے وہی کنفرم کرے گی، وہی ایسی چیزوں کو کیسے کنفرم کر سکتی ہے؟ یہ تو توہمات ہیں. قرآن نے واضح فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ ڈیفینیٹ علم اس کے بارے میں حاصل نہ کر لے. بے شک کان، آنکھ اور دل یا عقل کہہ لیں، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان تین انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو ظاہر ہے وہی تو اس کو نہیں مانے گی، سائنس بھی اس کا مذاق ہی اڑائے گی. اسی طریقے سے زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین کو اٹھا لیا، جب تھک جائے تو دوسرے پہ اٹھاتی ہے. تو سرکار یہ کسی گھوڑے کو منوا کے بتائیں کہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہوں. ظاہر ہے اسلام بھی نہیں مانتا. اچھا، قرآن و سنت میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے، لیکن یہ ہمیں ایکوائرڈ نالج سے پتا چلا ہے. تو یہ بھی قرآن و سنت کی طرح ڈیفینیٹ علم ہوتا ہے جو ایکوائرڈ نالج سے حاصل ہوتا ہے. یہ اتنا ڈیفینیٹ علم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے نمرود کے دربار میں دلیل بنایا تھا خدا کے ایک ہونے کی. پہلے تو اس نے بہانہ کر دیا نا، ایک قیدی کو چھوڑ دیا، ایک کو مار دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویل لیفٹ کیا، پھر کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب بننے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. اس کی بولتی بند ہوگی وہاں پہ. تو سورج کا ود رسپیکٹ ٹو زمین مشرق سے نکلنا یہ ایک فزیکل فینامنا ہے، ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ایک ہونے پر دلیل بنایا. یہ بالکل محکم قوانین ہے اللہ تعالیٰ کے. اللہ ان قوانین کا پابند نہیں، اللہ جب چاہے قانون توڑ سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوئی ہے. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ اس ایک واقعے کو لے کر اس کے اوپر کہانیاں گھڑنا، پھر ہم وہاں اختلاف کرتے ہیں کہ بھئی اس کی تو سند نازل ہوئی ہے، بعد کی کہانیوں کی اسناد جھوٹی ہیں. اگر کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے تو لائیں سامنے، پروڈیوس کر لیں. رومن امپائر کے ساتھ بیٹل فیلڈز میں کتنے صحابہ اور تابعین ہیں جن کو تیل کے کڑاہوں میں روسٹ کر دیا گیا، ان کے لیے تو آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. تو اللہ جب چاہے کرتا ہے، لیکن یہ کبھی کبھار ہی ہوتا ہے. اسے ہم معجزہ کہتے ہیں، آیتن کہہ دیتے ہیں، اللہ کی نشانی. تو اس طریقے سے معاملات کو دیکھ کے چلنے کی ضرورت ہے. سائنٹیفک فیکٹ بھی بالکل اسی طریقے سے دلیل ہوں گے. یہ تو تیل والا تو آپ کو پتا ہے. ابھی تو کچھ چیزیں جو عام لوگوں کو نہیں پتا، مثلا یہ جو یورینیم ہے، جو ایٹم بم میں آپ سمجھ لیں جو ایکٹیو ماس کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اگر آپ نیکڈ ہاتھ اس کو لگائیں تو آپ کو کینسر بھی ہو سکتا ہے.
اگر اس کے اوپر وہ کوٹنگ نہ ہوئی ہوئی ہو. اب قرآن و سنت میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، لیکن ہم نے ایکسپیرینس کے ذریعے یہ نالج حاصل کیا ہے. یہ بھی قرآن و سنت کی طرح دلیل ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ بعض چیزیں جو ہمارے فزیکل ایکسپیرینس میں نہیں آئی ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے وہ حکم فرما دیا، اس کے لیے ہم کسی سائنٹیفک فیکٹ کی تلاش میں نہیں جائیں گے. مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دیا جائے تو شیاطین داخل نہیں ہوتے. بس ہمارے لیے یہ فرما دینا ہی کافی ہے. یہ ایک میٹا فزکس کی دنیا ہے، یہ ایک روحانیت کی دنیا ہے. روحانیت کی دنیا وہ نہیں جو یہ تماشا بنایا ہوا انہوں نے. یعنی نبی علیہ السلام نے جو چیزیں علم وحی سے متعلقہ ہیں، جو ہمیں ارشاد فرمائی ہیں. مثلا بخاری مسلم میں آیا کہ جہاں لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں. یہاں پہ بھی فرشتے موجود ہیں. اسپیسیفکلی قرآن کی مجلس کے لیے یہ بات آئی ہے صحیح مسلم میں، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے. ہمارے ساتھ فرشتے اٹیچ ہمیں نظر نہیں آ رہے. نہ دنیا میں کوئی سائنٹیفک انسٹرومنٹ ہے جو فرشتوں کو ڈیٹیکٹ کر سکے، کیونکہ سائنس ڈیل کرتی ہے فزیکل ورلڈ کے ساتھ. فرشتے اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے. جو فزیکل ورلڈ کی چیز ہوگی نا، جو ہمیں نظر نہ بھی آتی ہو، پھر بھی وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گی. جس طرح بجلی ہے، نظر نہیں آتی، ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے. ٹیسٹر لگاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے. دیکھی نہیں کسی نے، الیکٹرانز کسی نے دیکھے نہیں ہیں، لیکن اپنے ایکسپیرینس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، چونکہ فزیکلی ایگزسٹ کرتا ہے. فرشتے اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ کسی انسٹرومنٹ میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے. نہیں اگر کوئی کہے کہ میں کسی قبر میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا لوں اور مجھے پتہ چل جائے کہ فرشتے کیا حساب کتاب کر رہے ہیں، نہیں سرکار، نہیں پتہ چل سکتا. وہ پیغمبر کا ہی خاصہ ہے. ہاں، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، تمہاری کیا اوقات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کے اوپر اطلاع دے. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. علم الغیب کا، وحی کا تعلق پیغمبر کے ساتھ ہے. ہاں، پھر پیغمبر کے ذریعے امت تک وہ علم ٹرانسفر ہوتا ہے. باقی یہ جو جتنے فزیکل نالج سے ریلیٹڈ چیزیں، اس میں عین ممکن ہے کہ کئی چیزیں پیغمبر کے ایکسپیرینس میں نہ ہو، تو اسے پیغمبر کا ایپ بنا کر پیش نہیں کیا جائے گا. یعنی کوئی اگر ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی تمہارے پیغمبر نے تمہیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی یہ ڈومین ہے ہی نہیں تھی. ہاں، آپ ہدایت کے امام بنا کے بھیجے گئے. اگر اللہ تعالیٰ اس چیز کی ضرورت سمجھتا تو ان کے ذریعے یہ کر بھی دیتا، لیکن وہ ہمارے ہدایت کے امام ہیں. اور اس لیول کے اوپر نبی علیہ السلام نے بھی احتیاط فرمائی اس معاملے میں کہ مسلم شریف میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں. وہ جو پیوندکاری کرتے تھے کھجور کی اس اعتبار سے کہ نر اور مادہ کے اعتبار سے، تو نبی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے. تعبیر نحل والا جو واقعہ ہے، آپ نے فرمایا یہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اگر یہ نہ کرو تو، بس انہوں نے اس کو نہیں سمجھ لیا. حالانکہ حضور نے ایک ڈسکشن کی، آپ تو چلے گئے، انہوں نے اس سال وہ نہیں کیا، فصل تھوڑی ہوگی، شکایت لے کے حضور کے پاس آ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں منع نہیں کیا تھا، میں نے تو صرف پوچھا تھا کہ اگر یہ نہ کرو تو انتم اعلم بامر دنیاکم، تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو. یعنی اور پھر اس میں آگے الفاظ ہیں کہ اگر میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں اسے لے لو، اور اگر میں کوئی بات تمہارے دنیاوی ایکسپیرینس کے اعتبار سے کوئی اپنا مشورے کے طور پہ کر رہا ہوں تو تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. ظاہر نبی علیہ السلام کا کوئی کھجور کا تو ایکسپیرینس نہیں تھا نا، آپ کا تو بھیڑ بکریاں پالنے کا ایکسپیرینس تھا. اور یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے. ہمارے لوگ فوراً اسے توہین اور گستاخی کے چکر میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، ہم پیغمبر کا نام نہیں لیتے، پھر یہ اور طرف چل پڑتے ہیں، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو 8 سے 1000 سال پرانا، میں اس کے سامنے اسمارٹ فون آئی فون رکھ دوں، اس کا لاک بھی نہیں کھول سکتا، چلانا تو بڑی دور کی بات ہے. آپ کے بچے کھول لیتے ہیں، اسی کہ انہوں نے نہیں سیکھا. یہ کوئی ایب والی بات ہو گئی؟ چڑیا اڑ سکتی ہے، انسان نہیں اڑ سکتا. انسان پھر بھی افضل ہے چڑیا سے. اے تو ہی کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں نا، او جی چڑیا اڑ سکتی ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں اڑ سکتا؟ تو اڑو نا. ہاں میں روکیا ہے، میں پر کٹ دیتے نا، میں ہی کٹے نے. اڑو، پورے پاکستان کو اپنے فرقے کے ساتھ لگا لیں. جی تخت بلقیس آ گیا تھا نا جناب، تو دنیا میں 1.5 ارب مسلمان مل کے وائٹ ہاؤس اٹھا کے مارگلا ہل پہ کیوں نہیں لے آتے تخت بلقیس کی طرح؟
سب سے پہلے تو میرے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ کی نسلیں، آنے والی نسلیں میرے خیر سے محروم ہو جائیں گی یا آپ کے نزدیک شر سے محروم ہو جائیں گی. کرو بھی نہ تو تکے نال تینا نہ منواؤ. تو وہ بات کریں جو واقعی ایگزسٹ کرتی ہو، اس حوالے سے وہ چیز موجود ہو. جذباتی ڈاکٹرن میں نہیں، علمی ڈاکٹرن.